کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ اس پروگرام کو تمام سنتے اور دیکھتے رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر فاروق حیات لدھکانی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں جناب فاروق حیات صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور جہاں تک جناب پروفیسر فاروق حیات صاحب کے تعارف کا تعلق ہے، یہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، بالکل پاکستان لیول پر، پنجاب لیول پر ہر دل عزیز شخصیت ہیں، اور معاشرے کے جزیات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو آج میں ویسے بھی ہمارا جو پروگرام ہے عوام کی بات، میرے دوست بھی جانتے ہیں، سننے والے بھی جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں، ان کے حل کی بات کرتے ہیں، اور تمام دوستوں کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ جناب مہمان صاحب سے اپنے سوال بھی کر سکتے ہیں، ان کے جوابات بھی دے سکتے ہیں۔ اور میں تمام اپنے دوستوں کا، دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا انتہائی مشکور بھی ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہمیں سنتے بھی ہیں اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، میں ان کا مشکور۔ تو میں زیادہ وقت اب نہیں لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ مہمان صاحب سے زیادہ سے زیادہ آپ دوستوں کو تفریح کرا سکوں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے، ہمارا جو آج کا عنوان ہے ہماری گفتگو کا، وہ ہے پاکستان کے اندر نوجوانوں کا سیاست میں، نوجوان نسل جو ہے ہماری، اس کا سیاست میں کیا کردار ہے، اور عوام کے مسائل حل کرنے میں بھی ہمارے نوجوانوں کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلے تو میں جناب پروفیسر فاروق حیات صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ریاست پاکستان میں کون سے بچے، کون سے آدمی، کون سے افراد نوجوان ہیں، کتنی عمر تک وہ نوجوان کی کیٹیگری میں ہیں۔ پاکستان میں جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے وہ کتنے سال تک وہ نوجوان ہے؟ جناب پروفیسر فاروق صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے جو عنوان تجویز کیا آج کی گفتگو کا کہ پاکستانی نوجوانوں کا پاکستانی سیاست میں کیا کردار ہو، یا دوسرے لفظوں میں چونکہ سیاست نام ہے لوگوں کے مسائل حل کرنا، جی تو عوام کے مسائل حل کرنے میں نوجوانوں کا کردار کیا ہے، یہ آج کا آپ نے عنوان تجویز کیا۔ جی ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بتائیں کہ نوجوان جو ہیں وہ کس ایج تک نوجوان شمار۔ تو پہلے میں عنوان کے بارے میں ایک تھوڑی سی وضاحت مقدمے کے طور پر کر جی کہ یہ چیز ہم لوگ ذہن میں رکھیں کہ اور نوجوانوں کو بھی بتائیں اور انہیں سمجھائیں کہ پاکستانی سیاست میں، یعنی پاکستانی عوام کے مسائل حل کرنے میں نوجوانوں کا کوئی کردار ہے ہی نہیں اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات ہے جو ہم ابھی تک یہاں کی عوام سمجھ نہیں رہی۔ عوام کو بھی اور نوجوانوں کو بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس عمر میں، ابتدائی حصے میں، آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے
اپنے مسائل کی طرف توجہ فرمائیں. جی آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو دیکھیں کہ آپ علم، اخلاق اور وسائل زندگی کے حوالے سے آپ کہاں کھڑے ہیں. جی اپنے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ اس معاملے میں اس قابل ہو جائیں کوئی رول ادا کریں تو تب آپ رول ادا کریں. تب تک اگر آپ نے یہ عمر لوگوں کے مسائل حل کرنے میں گزار دی تو آپ کا اتنا نقصان ہو جائے گا جس کی تلافی آنے والی زندگی میں ممکن نہیں. اب رانا صاحب آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہمیں طے کر لینی چاہیے کہ پاکستانی سیاست میں، پاکستانی عوام کے مسائل حل کرنے میں، دوسروں کے مسائل حل کرنے میں نوجوانوں کا کوئی کردار اور نہ ہونا چاہیے. یہ بات ہم سمجھانے کی آج بھی کوشش کریں گے اور ہم سب کو سمجھنے کی کوشش کرنی بھی چاہیے. اب آتے ہیں کہ کس عمر کے نوجوان کو ہم روک رہے ہیں. نوجوان ہم کس ایج والے کو کہہ رہے ہیں آج کی پروگرام، یا ویسے بھی حقیقت بھی یہی ہے. یہ جو ہمارا نوجوان کی ایج ہے جس کو ہم عام طور پہ ینگ مین کہتے ہیں، تو یہ ہے 15 سال سے لے کے 25 سال تک. 15 سال سے لے کے 25 سال تک کے نوجوان یا تو کہیں طالب علم ہوتے ہیں یا کہیں اپنی ابتدائی طور پہ وسائل زندگی بہتر کرنے کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنے والی زندگی کی بنیادیں کس طرح مضبوط کرنی ہے، زندگی کے گول کیسے سیٹ کرنے ہیں. لہذا ان کو اگر وہ ابھی سے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں پڑ گئے تو اپنی یہ بنیاد کمزور رہ جائے. جب اپنی بنیاد کمزور رہ جائے گی، جس گھر کے، جس خاندان کے وہ چشم و چراغ ہیں وہ اس کے کام نہیں آ سکیں گے. ویسے تو لوگوں کے مسائل حل کرنا، عوام کے مسائل حل کرنا رانا صاحب ریاست، حکومت اور ان کے زیر انتظام جو ادارے ہیں یہ ان کا کام، یا مسائل حل کرنا ان کا کام ہے جو سیاسی و سماجی تنظیمیں موجود ہیں. نوجوانوں کا کام نہیں ہے. ان تنظیموں میں جو لوگ جاتے ہیں وہ 30 سال سے لے کے 50 سال تک کی وہ اپنا جائیں، رول پلے کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے زندگی کی آنے والی زندگی کی بنیادیں سیٹ کر لی ہوتی ہیں، گول سیٹ کر لیے ہوتے ہیں. کسی نے اچھی جاب لے لی ہوتی ہے، کسی نے کوئی اپنا زمیندارہ شروع کر دیا ہوتا ہے، کسی نے کاروبار شروع کر دیا ہوتا ہے اور عوام کی، پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کے قابل بھی ہو چکے ہوتے ہیں. لہذا 30 سال سے اگر وہ وہاں جانا چاہے تو بسم اللہ. دنیا میں اسی عمر کے لوگ ہی اس رضاکارانہ تنظیموں کے اندر آتے ہیں. 30 سے 50 30 سے 50 سال کے بعد. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں. 50 سال کے بعد وہ لوگ اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھیں جو کسی منصب پر پہنچ چکے. کوئی MLA بن چکا ہے، کوئی MPA بن چکا ہے، کوئی منسٹر بن چکا ہے، وہ کسی حکومت پارٹی کا سربراہ بن چکا ہے، یا کوئی بڑی غیر سرکاری تنظیم چلا رہا ہے. وہ اس قابل ہو گیا ہے، کسی مسند پہ بیٹھ گیا ہے، وہ 50 کو 70 تک بھی لے جا سکتا. 70 کے بعد میں کہتا ہوں کوئی کہیں بھی ہے، اس کی بنیادیں کتنے بھی مضبوط ہیں، 70 کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کام کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، ملک و قوم کا بھی نقصان کر رہا ہے. لہذا عام تو ایج ہے 30 سے 50 والی کام کرنے. 50 سے آگے 70 تک وہ لوگ جو کسی مقام تک پہنچ چکے. جو نہیں پہنچ چکے ہمارے جیسے ہیں وہ پھر بھی گھر بیٹھے اپنا کوئی کام کریں، جتنی ممکن ہے اپنے ایک فیلڈ کے اندر، دائرے کے اندر لوگوں کی خدمت کریں. جو 15 سے 25 سال تک کا نوجوان ہے وہ صرف اور صرف پڑھ رہا ہے تو اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کرے. اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے تو اپنے کام کو مضبوط کرے. وہ سیاسی ورکر کے طور پہ اگر اس عمر میں شامل ہو جائے گا تو اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھے رانا صاحب، یہ باتیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اپنے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، عوام کے لیے کہہ رہا ہوں جو جلسوں اور جلوسوں میں بیچارے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور بعد میں شام تک جیلوں میں پہنچ چکے ہوتے ہیں. ان کے والدین کو علم بھی نہیں ہوتا. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں.
یہ میں بات ان نوجوانوں کی نہیں کر رہا جو کسی سیاسی خاندان کے چشم و چراغ. جی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت بلاول سے مخاطب یا میں حمزہ شہباز سے مخاطب. اگر ہم لیا کی بات کر لیں، ہمارے وہ خاندان جو سیاست میں کافی عرصے سے موجود ہیں جی اور سیاست میں ایک جگہ بنا چکے ہیں، تو ان کے بچے بھی آ سکتے ہیں. جیسے ہماری ایک مثال ہے، ملک نیاز صاحب کا بیٹا ہے، وہ MLA بن گیا ہے. یہ لوگ، یا چودھری اصغر کا صاحبزادہ ہے، وہ MPA بن گیا ہے. اس طرح سیڑوں کے اور اورکوں کے بچے ہیں، سیدوں کے ہیں، میرانیوں کے ہیں، جو آلریڈی اس میں آ چکے ہیں. وہ تو اس جگہ ایسے آ کے بیٹھتے ہیں جیسے کسی سیٹ کا بچہ اپنے کاروباری مسند پہ آ کے بیٹھتا ہے. ہم ان سے مخاطب نہیں ہیں. ہمارے مخاطب عام لوگ، عوام ہیں، ہمارے جیسے لوگ. وہ اگر اس عمر میں 15 سے 25 سال کی عمر میں کسی جلسے میں شریک ہوتے ہیں، کسی جلوس میں جاتے ہیں، کسی ہڑتال میں جاتے ہیں، وہ اپنا وقت، اپنا فیوچر، وہ لوگوں کے مسائل کیا حل کریں گے؟ اپنے فیوچر پہ پیشہ چلا رہے ہیں. ان کے تو والدین کو پتہ نہیں ہوتا بیچارہ یہ کیا کر. لہذا یہ جو نوجوان ہے، اس کو اپنی، اگر پڑھ رہا ہے تو پڑھائی کی طرف، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے تو اس کی طرف، وہ اپنے آپ کی فکر کریں، دوسروں کی فکر کرنے کا یہ وقت نہیں. سر، میں یہ بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، اور آپ کی یہ بات درست ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنے قیمتی وقت کو جو ہے نا کسی طرح فضول باتوں میں طے کر رہے ہیں، تو تعمیری کام میں حصہ نہیں لے رہے. تو میں یہ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو طالب علم ہیں وہی اسٹوڈنٹ ہیں، ان نوجوان، ان کی بات ہو رہی ہے، کہ یا جو طالب علم نہیں ہیں باقی دوسرے نوجوان ہیں، ان کا کیا کردار؟ یہ بطور خاص رانا صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی. بطور خاص جو میں بات کر رہا ہوں یہ ان نوجوانوں کی ہے جو اس وقت طالب علم بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ سفر وہیں کر رہے ہیں، پریشانی کا شکار وہیں ہیں، وہیں جیلوں میں بند ہیں، وہیں مختلف مشکلات کا شکار ہیں. ان کے والدین انہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اس وقت جہاں جہاں بھی ہماری ملک جیسی سیاست ہو رہی ہے، اسپیشل مسلم کنٹریز کے اندر، یا وہ ممالک جہاں سماج اتنے طاقتور نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، تہذیبیں اتنی مضبوط نہیں ہوئی، وہاں یہ نوجوان جو طالب علم نہیں ہے، طالب علم پھر بھی کسی حد تک بچ جاتا ہے صاحب. جی اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے میرے امتحان پاس کرنا، والدین کی طرف سے بھی، سماج کی طرف سے بھی، دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی. ایک طالب علم جو کسی ادارے میں ہے، کالج میں ہے، کیونکہ 15 کے بعد بچہ 16 کے بعد عام طور پہ کالج میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد 18 20 کے بعد یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے. وہ کسی نہ اپنے کورس کی طرف، امتحان پاس کرنے کی طرف وہ مصروف ہوتا ہے. جی اس کے پاس وسائل بھی اس قدر نہیں ہوتے، وہ کہیں ہر جلسے جلوس میں. لیکن جو باقی نوجوان ہیں، جن میں بیچارے محنت مزدوری کرنے والے، کسی مستری کے پاس کام کرنے والے، دہاڑی کا کام کرنے والے، کسی ٹیلر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کسی مستری کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، یا چھوٹا موٹا ٹھیلا لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی سبزی کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے، کوئی چھوٹا موٹا، ان کو استعمال وہ بیچارہ اتنا زیادہ سمجھدار بھی نہیں ہوتا. وہ تمام جلسے جلوسوں کی رونق اس وقت وہی ہوتا ہے. اسی کے مضبوط کندھوں پہ بیٹھ کر قائدین کوئی منصب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عہدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مراعات حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یا سیاست میں کامیابی انہی نوجوانوں کے کندھوں پہ بیٹھ کر وہ وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں. یہ نوجوان اپنے کندھوں پہ ان کو وہاں پہنچا کر، ان میں سے جو کوئی اس قابل ہوتا ہے، ورنہ تو تکلیفوں میں، مختلف مسائل میں، جیلوں میں، مقدمے بھگت بھگت کو کسی قابل رہتے ہی نہیں ہیں. بعض ایسے بھولے بھالے ہوتے ہیں جن کو سیاسی ورکر بن کر اپنا کہیں فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ بہت ہی جذباتی، بہت ہی حساس اور بہت ہی بھولے بھالے لوگ، جو ان ہمارے ہاں جتنی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کسی بھی نام پہ چل رہی ہیں. جی وہ بے شک فلاح کے نام پہ چل رہے ہوں، اصلاح کے نام پہ چل رہے ہوں، انقلاب کے نام پہ چل رہے ہوں، آزادی کے نام پہ چل رہے ہوں، جمہوریت کے نام پہ چل رہی ہوں. وہ ان سب، یہ جو طبقہ ہے، یہ ان سے اتنا زیادہ ان کے مقاصد سے، ان تحریکوں کی بنیادوں سے واقف نہیں. جی یہ چونکہ جذباتی ہونے کی بنیاد پر جلد سے جلوس کی رونق بن جاتا ہے اور اپنا اتنا نقصان کر لیتا ہے کہ جس کی تلافی اس کے لیے آگے ممکن نہیں ہوتی. تو بطور خاص میں طالب علموں کی بجائے اس نوجوان سے مخاطب ہوں
جو 15 سے 25 سال کی عمر میں ہے وہ چھوٹا موٹا کاروبار کرے، چھوٹی موٹی کاشتکاری کرے، والدین کی خدمت، بزرگوں کا خیال کرے، وہ اپنے خاندان میں رہے، اپنے فیوچر کی فکر کرے، اس کی منصوبہ بندی کرے، جلسوں جلوسوں اور ہڑتالوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ میں زیادہ تر اسی کی فکر میں کرتا ہوں۔ اچھا سر، یہ جب ان کو نوجوانوں کو سر سیاست میں کہیں موقع نہیں ملے گا اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کا، تو پھر یہ پاکستان کے اندر، ریاست پاکستان میں، تو پھر یہ جو قائدین ہیں، جو سیاسی قیادت ہے، وہ کیسے پیدا ہوگی؟ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اندر جو ہے پہلے یونین ہوتی تھی، چلو کچھ اس میں جو ہے نا کوئی بچے جو ہے نوجوانوں کی کچھ تربیت ہو جاتی تھی، کچھ نوجوان بچے جو ہے وہ مطلب ہے کہ آگے جو ہے نوجوان نسل جو ہے اس کو وہ ہمیں جو ہے قیادت مہیا کرتی تھی۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ سارے جو تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے یونین پر پابندی ہونی چاہیے، یا ان کو آزاد کر دیا جائے، الیکشن ہونے چاہیے؟ یہ ایک منظر آپ بات کر رہے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر جی نوجوانوں کا کردار۔ جی وہ جو تعلیمی اداروں کے اندر نوجوان ہیں، جہاں یونین کے مسائل چلتے تھے، وہ بھی زیادہ تر اسکول میں تو کم ہوتا تھا، جی جی وہ بھی یہی ایج ہے 15 سے لے کے 25 ہاں، سال۔ بالکل کالج میں میں یونیورسٹی وہ میں۔ آخری اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کا جب ضیاء الحق نے ان پہ پابندی لگی۔ یہ بات ہے 1984-5، جی جب ہم یونیورسٹی سے فارغ ہونے لگے تھے، تو اس زمانے میں یعنی میں وہ آخری طالب علم ہوں یونیورسٹی کا جس نے یونیورسٹی الیکشن میں، یونین کے الیکشن میں حصہ لیا اور ووٹ کاسٹ کیا۔ اس کے بعد پابندی لگ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا کام آج تک ان تمام حکومتوں نے کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ یونین کو بحال نہیں۔ تعلیمی اداروں میں یونین کا جو ماحول بنتا ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ وہاں سے لیڈر نکلتے ہیں، تو یہ بات درست، یہ ایک فائدہ ہے، لیکن اس فائدے کی نسبت بہت زیادہ نقصانات ہیں جو طالب علم اٹھاتے ہیں، جو ان کا تعلیمی نقصان وہاں ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے جب کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ان کا سماجی، سیاسی، مذہبی شعور وہی ہوتا ہے جو اپنے سماج اور گھر سے لے کر جاتے ہیں، جی وہاں اسی کا اظہار کرتے ہیں، وہاں اسی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نتیجتاً اداروں میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی وہیں انتشار کا ماحول بن جاتا ہے، وہیں تشدد کا ماحول بن جاتا ہے، وہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا ماحول بن جاتا ہے جو سماج اور گھروں میں آلریڈی موجود ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں، یونین کے معاملے میں فائدے ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں، اور جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وہاں بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، وہاں اساتذہ کا احترام نہیں کرتے، وہاں اپنے کورس کی فکر نہیں کرتے، اپنے پاس ہونے کی فکر نہیں کرتے، اپنے فیوچر کی فکر نہیں کرتے۔ جس سوچ کے نمائندہ ہوتے ہیں وہ اسی میں ہی ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے یونین کی پابندی کا تسلسل، یہ بہت ہے۔ بعض جگہ یہ باتیں آ رہی ہیں کہ یونین پہ پابندی ہٹا دینی چاہیے، تو میرا خیال ہے یہ درست نہیں۔ اس میں بہت سارے پہلو، چند ایک کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ ہم لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو یا قیادت تک ہماری بات پہنچے تو ان کو ہم کوئی تجویز دے سکیں۔ ایک تو جو یونیورسٹی میں، کالج میں جو بچہ جا رہا ہے، میں کہتا ہوں اس کا سارے کا سارا محور و مرکز، اس کا فوکس، اس کی توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ اپنے نصابی کتب پہ، کہ وہ پڑھ کیا۔ اس کے علاوہ اس کی توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ اپنے اساتذہ پہ ہونی چاہیے، اپنی یونیورسٹی، اپنے کالج کے ماحول پر ہونی چاہیے۔ کسی ایسی سرگرمی میں نوجوان طالب علم ملوث نہ ہوں جس کے مراکز اس تعلیمی ادارے سے کہیں باہر یا اس کے ملک سے کہیں باہر، وہ سارے کی ساری توجہ۔ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی رانا صاحب دیکھا ہوگا، جی پاکستان میں بہت طبقاتیت ہے۔ بڑے لوگوں کے بچے جو اس وقت آ کے زیادہ تر کی بات کر، جی استثناء تو ہے، کچھ تو ہے، لیکن زیادہ تر جو بڑے قائدین ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں، وہ سارے کے سارے باہر پڑھ کر آئے۔ جی صحیح۔ اور جہاں بھی وہ جن اداروں میں ہیں، ان اداروں میں کوئی یونین کبھی ہوئی بھی نہیں۔ ان کا سارا زور اس چیز پہ ہوتا ہے کہ بچے کو قابل بنایا جائے، اسے اس سطح کا سوچ اور اپروچ دی جائے
کہ وہ حالات کو سمجھ سکے، حالات سے فائدہ اٹھا سکے، حالات پہ تنقید کر سکے، حالات کی بہتری کے لیے تجاویز دے سکے۔ وہ خود تو اس قابل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو میرے اور آپ جیسے بچے ہیں، عوام کے بچے ہیں، وہ جن یونیورسٹیز میں، جن گورنمنٹ کے سرکاری کالجز میں جاتے ہیں، وہ یونین کا شکار ہوتا ہے۔ وہاں ان کا اس قدر نقصان ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی ایسے یونین میں متحرک لیڈروں سے پوچھا کہ آپ کی لائبریری میں کتب کتنی ہیں؟ پتہ ہی نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فرض کریں بی ایس فزکس کر رہے ہیں اور بی ایس فزکس کے آپ چھٹے سیمسٹر میں ہیں، پہلے 5 سیمسٹر میں آپ نے لیبارٹری میں کتنے پریکٹیکل کیے ہیں؟ پتہ ہی نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ جس کام کے لیے آئے ہیں اس کی طرف تو وہ جا ہی نہیں رہے۔ جی صحیح۔ انہیں تو ابھی سے قوم کا دکھ اور قوم کے نظریات اور قوم کی اصلاح کا غم کھائے جا رہا ہے، جبکہ ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے یونین بازی کی۔ وہاں طلباء سارے کا سارا ان کا لیول، ان کا ذہنی لیول، ان کا علمی لیول، ان کے تربیتی اور شعور اس سطح پہ جانا چاہیے کہ وہ تمام چیزوں پہ غور کریں، تمام چیزوں پہ غور کریں، اور ان کا محور و مرکز تعلیمی ادارہ، ان کے اساتذہ، ان کی کتابیں، وہ وہاں سے ایک قابل پرزہ بن کے نکلیں گے۔ ملک و قوم کے پھر جس شعبے میں جائیں گے ملک و قوم کا فائدہ۔ لیکن جو اگر یہ انہی چکروں میں پڑتے رہے، جو وہ شعور، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، جو سماجی، مذہبی، سیاسی شعور وہ باہر سے لے کر آ رہے ہیں، ادارے میں بھی اسی کا ظہور ہوتا ہے، اسی کی پرورش ہوتی ہے۔ بچوں کے پاس کسی قسم کا ٹھوس نالج نہیں ہوتا، اسی لیے وہ بیچارے غلط راستوں پہ چل نکلتے ہیں، استعمال ہو جاتے ہیں، اور اتنی پریشانی ہوتی ہے والدین کو جس کا اظہار بھی ممکن۔ اسی لیے طلبہ یونین پہ قطعاً یہ جو پابندی ہے اس کو نہیں ختم کرنا چاہیے، یہ پابندی جاری رہنی چاہیے۔ علم کے جو ادارے ہیں وہ صرف علم، شعور اور تربیت کے لیے ہوں، اور وہ ان کے سربراہ صرف اور صرف ان کے اساتذہ اور ان کا ادارہ۔ بہت بہترین، بالکل سر آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ بچے جو ہے نا ہمارے جو ہے یہ اگر اس طرح یونینوں میں اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ ضائع کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ اصل اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ لہٰذا ہماری یہ بات بالکل درست ہے کہ جو جس طرح اب کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو یونین پر جو پابندیاں ہیں یہ جاری ساری رہنی چاہیے، بلکہ بچوں کو جو ہے وہ پڑھائی کا ماحول ملنا چاہیے۔ یہ تو بات چلو پروفیسر صاحب درست ہے کہ یہ حالات جو ہیں ایسے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو بچے پڑھ کے آتے ہیں، جو بچے یہاں بہت زیادہ ڈگریاں لے کر آتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ بے روزگار ہیں، ان کو روزگار نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی بات ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارا طالب علم اپنے فیوچر کی پلاننگ کی بجائے اس سے قوم کا دکھ کھائے جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا میں روزگار کے ذرائع اب کیا ہے، مجھے کہاں محنت کرنی چاہیے، کیا مجھے نوکری صرف ڈگری کے حصول پر توجہ دینی چاہیے یا مجھے علم کے حصول پر بھی توجہ دینی چاہیے، ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ ہاں میرے میں کوئی مہارت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب پاکستان کی، میرے پیارے ملک کی یہ صورتحال ہے کہ 65% نوجوان ہیں جی، اور وہ روزی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے، نہ وہ خود توجہ کر رہے ہیں کہ روزی کہاں سے ملتی ہے، روزی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب یہ وقت ہوتا ہے یہ ادھر توجہ نہیں کرتے، چھوٹے موٹے کاروبار کر لیں۔ اب میں یہ بھی اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماہرین اب کہہ رہے ہیں کہ جس نوجوان کے پاس کمپیوٹر ہے، جس کے پاس موبائل ہے، جس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کیا وہ 1,00,000 روپے مہینہ کیوں نہیں کما سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ نوجوان نے اپنے آپ کو سکلز سے مسلح کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ اسے وہ یعنی پھر میں یہ بار بار جو بات کر رہا ہوں کہ نوجوان کو سیاست سے، نوجوان کو تحریکوں سے دور رہنا چاہیے، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو ملک میں کیا ہو، یہ میں نہیں کہتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے۔
اور یہ ہو بھی رہا ہے کہ نوجوان کو یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ میرے ملک میں کتنی طریقے چل سیاسی طریقے کتنی چل رہی مذہبی طریقے کتنی چل رہی ان کے مقاصد کیا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ان میں شامل ہونے کی بجائے ان کا طالب علمانہ تجزیہ کرنے کے قابل ہو، اس کی اسٹڈی کرے، وہ یہ بھی دیکھے ہمارے ہمسایوں میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کا نوجوان روزی کیسے کما رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ایران کو کیا یعنی کن مسائل کا سامنا ہے، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں سپر طاقتیں جو ہیں، وجہ کیا ہے، کس وجہ سے وہ سپر طاقت ہے، یعنی ترقی یافتہ ممالک کیا ہوتے ہیں، ترقی پذیر ممالک کیا ہوتے ہیں، پسماندہ ممالک کیا ہوتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ جب وہ اس قابل ہو جائے گا تو پھر سیاست کا تجزیہ کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ نوجوان تمام جتنی بھی طریقے ہیں ان کو اپنا سمجھتے ہوئے ان کا مطالعہ کرے، ان کی اصلاح کے لیے تجاویز اپنے ذہن میں تیار کرے، ان پہ تنقید بھی کر سکے، سب کو اپنا سمجھتے ہوئے۔ کسی ایک کا اگر ہو جائے گا پھر اس میں شامل ہو جائے گا، پھر وہ کسی کا تجزیہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا، کسی کو تجویز دینے کے قابل نہیں ہوگا۔ وہ یعنی دور رہنے کا مقصد ہے کہ ان کے ہڑتالی پروگراموں میں، ان کے جلسوں میں، ان کے جلوسوں میں نعرے لگانے سے اعتراض کرے، وہ یہ دیکھے دنیا امیر کیسے ہو رہی، میں کیوں غریب ہوں، میرا ملک کیوں غریب ہے، روزگار کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ زمانہ رانا صاحب گزر گیا، ہر زمانے کے اپنی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ ڈگری لے کے نکلتا تھا، اس کو اس وقت جاب مل جائے۔ اب بات نہیں ہے، اب گورنمنٹ تو لوگوں کو نکال رہی ہے، گورنمنٹ کا اپنا اتنا سائز بڑا ہو گیا ہے، اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، ان کو خود اپنے یعنی جو سیکورٹی کے ذرائع ہیں وہ ان کو روٹی نہیں دے رہے، وہ مجھے کہاں سے دیں گے۔ لہذا پوری دنیا میں، اب اپنے ہمسایہ انڈیا میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں بچے اپنی روزی خود کما رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے موبائل کو، میں نے انٹرنیٹ کو، میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو میں نے کس طرح استعمال کرنا ہے روزی کمانے کے لیے۔ لہذا وہ اتنا دیکھیں، پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے آرام اور سفر سے کیسے رہنا ہے، میں نے جوش سے کیسے نکلنا ہے، میں نے ہوش میں کیسے آنا ہے، میں نے سنجیدگی کیسے اختیار کرنی ہے، میں نے جذباتیت کیسے چھوڑنی ہے۔ اندھا دھند میں کسی کے پیچھے کیوں جاؤں، میرے اپنے روزی کے سامان، میرے والدین کا علاج کا مسئلہ، میرے کل میں نے شادی کرنی ہے، میں نے بچوں کو، یہ کہاں سے آئے گا جب وہ سوچے گا، ہمسایوں کو دیکھے گا۔ اب تو موبائل کھولیں پوری دنیا اس کے سامنے ہے، اسے روزگار کے ذرائع ملیں گے، وہ روزی میں مصروف بھی نظر آئے گا، پھر وہ ان باتوں سے ضرور بچے گا جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ان سے بچنا چاہیے۔ تو یہ نوجوانوں کو سارا سیاست سے پھر کیسے دور رکھا جا سکتا ہے، ان کو ہم کیسے جو ہے نوجوانوں کو سیاست سے دور رکھیں؟ یہ ہے تو مشکل کام ہے، اگر کرنا ہے یہ ہم والدین کو، اساتذہ کو، اور ہو سکے تو سیاسی قائدین کو بھی ان پہ اسی طریقے سے قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ جو جس دن مجھے معلوم ہوا کہ 18 سال کا بچہ ووٹ دے سکتا ہے، میں سارا دن دکھی رہا کہ 18 سال کے بچے کے پلے ہوتا کیا ہے کہ وہ اتنی سمجھداری ہو کہ کون سی پارٹی بہتر ہے، کون سے قائدین بہتر ہیں، تو ہم ارے ہمارے اپنے ہی ہیں۔ جب ہمارے ملک میں الیکشن ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر سیاسی پارٹی ڈیولپ ہو رہی ہیں، ہمارے ملک کے اندر طریقے چل رہی ہیں تو سارے اپنے، کو ماما ہے، کوئی چاچا ہے، بابا ہے، کوئی تایا ہے، تو ہمارے اپنے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آل آر مسلم، سارے کے سارے مسلم ہیں، تو وہ ہیں تو اس ملک کے باشندے، میں کہتا ہوں مسلم نہ ہو، اس ملک کا ہو، پھر بھی ہمارا اپنا ہے، تو ہیں تو ہمارے اپنے۔ ہم ان میں یہ دیکھنے کی صلاحیت 18 سال کے بچے میں کہاں سے آ جاتی ہے، وہ تو جسٹ اگر پڑھا لکھا ہے تو انٹر کے بعد 18 سال کا ہوتا ہے، ہمارے تو ماشاءاللہ میٹرک کرتے کرتے 18 سال کے ہو جاتے ہیں۔ تو اور بہت کم تعداد ہے پاکستان کی، بہت کم جو میٹرک پاس کرتے ہیں، وہ 10% بھی نہیں ہوں گے۔ اب ہمارے نوجوان میں 18 سال میں یہ صلاحیت کہاں سے آ جاتی ہے؟ میں تو اکثر ہوتا رہتا ہوں کہ ہم 60 سال کے ہو گئے، ہمیں عقل نہیں ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، کیونکہ عقل کا ماحول بھی نہیں ہے، جہاں شعور دیکھیں گے نہیں وہاں شعور کیسے حاصل کریں گے۔ اسی لیے میری رائے تو یہ ہے کہ 25 سال کے بچے کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے، 25 سال سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح میں نے کہا ہے کہ سیاسی اداروں میں جانا یا اس طرح کی تحریکوں میں حصہ لینا
30 سال سے کم عمر کا بندہ جائے نہ، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے، یہ اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے تو 20 10 15 سال کے بچے بھی آپ دیکھتے ہیں کسی جلوس میں پولیس گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ تم کیوں آئے ہو یہاں، کیا کرنا ہے؟ نہ ان کو گھر والے یا نہ وہ گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بیچارے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے تو مشکل ایک ماحول بنا ہوا ہے، جب ہم بچوں کے سامنے ہم ان کے جذبات کے حوالے سے ان کے عقل کو تو ہم ایڈریس کر نہیں رہے ہوتے، ہم انہیں جذباتی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے جذبات بھی، یہ عمر ہے بھی جذبات کی۔ ہم اپنے دور کو دیکھیں، اسکول کالج کے دور کو، ہم کس طرح کے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگایا کرتے تھے، آج ہم سوچتے ہیں تو ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، یہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو آج یہ ادارے ہیں، جس طرح آپ نے ایک پلیٹ فارم لیا ہوا ہے لوگوں کو بات کرنے کے لیے کہ 25 سال کے بعد ہی ووٹ کا حق ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے، تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت ہے ان کو کہ بھئی آپ اپنا کاروبار کریں، آپ سیاسی سرگرمیوں یا باقی سرگرمیوں کو دور سے، جیسے ایک حکیم ڈاکٹر مرض پہ غور کرتا ہے کہ میں نے کیسے اس کا علاج کرنا ہے، تو وہ بھی اس قوم کے مرض کو دیکھیں، ان کے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کریں، پھر جا کے اس میں حصہ لیں۔ اگر تعلیمی اداروں میں اس طرح کے جو کمیونیکیشن کے مواصلاتی جو ذرائع ہیں اس کو ہم استعمال کریں، لوگوں کو درد مندی کے ساتھ اچھے انداز میں بات نوجوان کے سامنے رکھیں، اسے سمجھ آ جائے گی، امید ہے وہ صحیح سمت میں سفر اپنا شروع کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب، اپنا پروفیسر صاحب، یہ جو مفکرین فرماتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہوتا ہے، تو گھر میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، لڈو بانٹے جا رہے ہوتے ہیں، بچہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہاتھ پاؤں بھی مار رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت میں ہے، وہ دنیا کی مشکلات کہ وہ جو حل کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کو یہ جو ماحول ہے ہماری ریاست پاکستان میں، اس میں جو ہے اس کو گھر میں کون سا مال مل رہا ہے، اس میں گلی میں کون سا مال مل رہا ہے، اس کو چوک میں کون سا مال مل رہا ہے، اس کو شہر میں کون سا مال مل رہا ہے، اس کو ریاست پاکستان میں کون سا مال مل رہا ہے، اور اس کے بارے میں جو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں اسی سے قید اعظم بن رہا تھا، وہی بچہ قید اعظم بن رہا ہے، وہی بچہ جو علامہ اقبال بن رہا ہے، وہی ٹیپو سلطان بن رہا ہے، وہ دنیا کا مفکر بن رہا ہے، وہ دنیا کا سائنسدان بن رہا ہے، وہ دنیا کا بہت بڑا وہ جرنیل بن رہا ہے، سب کچھ وہی بچہ بن رہا ہے۔ لیکن اب ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں جو ہے نا اب بہت کم بچے جو ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو زندگی میں تحرک کے اشارے کرتا ہے، جی اس میں تحرک ہے، زندگی ہے، وہ اب ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہے جہاں ہاتھ پاؤں مارنا چاہتا ہاں ہے۔ ہم اس کے ہاتھ پاؤں مارنے کا جو ماحول ہے، میں ساری گفتگو کا محور و مرکز یہ ہے کہ اس کو ہم صحیح مینیج کریں، جی اس کی صحیح رہنمائی کریں۔ جتنے بڑے بڑے لوگ آپ نے نام لیے ہیں یا اور بہت سارے لوگ، ان کو بڑا بنانے میں 3 چیزیں بڑا رول پلے کرتی جی ہیں۔ پہلی چیز اس کا گھر ہوتا ہے، جی دوسری چیز اس کا تعلیمی ادارہ ہوتا ہے، جی تیسری چیز سماج ہوتا ہے۔ سماج کے اندر کوئی نہ کوئی گروہ اس کو ایسا مل جاتا ہے شعور کی عمر میں جو اس کے ان ہاتھ پاؤں کو جو جد و جہد ہے اس کو مینیج کرنا۔ اگر ہم ان پہ توجہ کریں، سب سے پہلے گھر کا ماحول شاندار ہم کوشش کریں بنانے کی، بچے کو پوری آزادی دیں، آزادی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہو، مشورہ دینے کی آزادی ہو، اس سے ڈسکشن ہو رہی ہوں، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، گھر میں ایک مشورے کا ماحول ہونا۔ تعلیمی ادارے میں اساتذہ کو بتانے کی ضرورت ہے، سماج کے اندر مختلف تنظیموں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کے بچے کو مینیج کریں، نہ کہ اس کو کسی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اگر ہم اداروں کو بات باور کرا سکیں تو ہم بھی اس طرح کے لوگ آئندہ بھی انشاءاللہ پیدا کیے جا سکتے ہیں، جس میں ملک کا بھی فائدہ ہے، قوم کا بھی فائدہ ہے اور عوام کا بھی۔ بہت خوب، بہت اچھی بات سر۔ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں صرف آپ سے یہ آخر پر یہی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو آج کیا میسج دیں گے؟ نوجوان نسل کو کیا آج میسج کا دیں گے؟ میرا جو خاص میسج ہے وہ کسانوں کے لیے ہے، جی اور وہ 15 سال سے لے کے 25 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے ہے
کہ وہ اپنے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرے، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے، ہر چیز کی کاز دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ جتنی ان کے ملک کے اندر پارٹیاں ہیں کسی بھی سطح کی، وہ سماج کی سطح پہ ہیں، وہ ملک کی سیاست کی سطح پر ہیں، وہ کسی مذہبی سرگرمی میں ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ مثبت طرز فکر اختیار کریں، ہر ایک کو اپنا سمجھیں اور ہر ایک کے مثبت پوائنٹ کو اپنی شخصیت کے اندر کوشش کریں ان کو عملی طور پر عمل کرنے کی۔ رول پلے کرنا، ان کے ساتھ جانا، یہ بات جب آپ تیار ہو جائیں گے، دیکھیں نا کسی وکیل کو، کسی ڈاکٹر کو جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو لوگوں کا مرض، لوگوں کا مسئلہ حل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس طرح میرا نوجوان بھی تو بڑا رول عوامی سطح پر کرنا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد 25-30 سال کے بعد جب ایک اچھے شعور کی حالت کو پہنچ چکا ہو، پھر جو چاہے کرتا پھرے، کوشش کرے، مثبت سوچے اور مثبت۔ معزز سامعین اور ناظرین، ہمارا مکمل جو پروگرام ہے اس کا جو وقت ہے وہ تقریباً ہونے جا رہا ہے، تو میں آخر پر دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب پروفیسر صاحب کا، فروخ ختیار صاحب نتقانی صاحب نے جو ہمیں یہ وقت دیتے ہیں، ان کی دوبارہ بہت ان کی مہربانی ہے۔ اسی طرح میں پروڈیوسر جناب میاں عبد الرحمان فریدی صاحب کا بھی مشکور ہوں، جو ہمیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں جس سے آپ لوگ خاطب ہوتے ہیں، آپ لوگ بات شیئر کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کا میں انتہائی بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ ہماری جو ہے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جس وجہ سے ہمارا جو پروگرام ہے عوام کی بات انشاءاللہ وہ کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف چل رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا خیال کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو۔ خدا حافظ۔